ناظرین، مشرق وسطیٰ میں واقع عراق کی ایک پیچیدہ اور وسیع تاریخ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو عراق کے متعلق نہایت ہی دلچسپ اور امیزنگ فیکٹس بتاؤں گا۔ لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اس خطے کو، جسے میسوپوٹیمیا کہا جاتا ہے، ابتدائی انسانی تاریخ میں اس کے اہم کردار کے لیے اکثر تہذیب کا گہوارہ کہا جاتا ہے۔ یہ قدیم تہذیبوں کا گھر تھا۔ 7ویں صدی میں اسلامی فتوحات کے بعد عراق اسلامی خلافت کا حصہ بن گیا۔ بغداد، جو 8ویں صدی میں قائم ہوا، اسلامی سنہری دور میں سیکھنے اور ثقافت کا ایک بڑا مرکز بن گیا۔ پہلی جنگ عظیم کے خاتمے تک عراق سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ جب سلطنت کا خاتمہ ہوا، پہلی جنگ عظیم کے بعد عراق برطانوی مینڈیٹ کے تحت آیا۔ 1932 میں اس نے آزادی حاصل کی، اگرچہ برطانوی اثر و رسوخ جاری رہا۔ عراق کو 20ویں صدی کے دوران سیاسی بحرانوں، فوجی بغاوتوں اور اندرونی تنازعات کا سامنا رہا۔ صدام حسین 1970 کی دہائی کے آخر میں اقتدار میں آئے اور جبر اور تنازعات کی زد میں آنے والی آمریت کے دور میں ملک کی قیادت کی۔ عراق تنازعات میں ملوث تھا، خاص طور پر ایران عراق جنگ اور خلیجی جنگ جو کویت کے حملے سے شروع ہوئی تھی۔ اس کے نتیجے میں عراق کے خلاف بین الاقوامی پابندیاں لگ گئیں۔ 2003 میں عراق پر امریکی قیادت میں حملے کے نتیجے میں صدام حسین کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا، لیکن ملک کو بعد میں عدم استحکام، فرقہ وارانہ تنازعات، شورش اور انتہا پسند گروہوں کے عروج کا سامنا کرنا پڑا۔ عراق برسوں کے تنازع کے بعد حکمرانی، سلامتی اور تعمیر نو کے چیلنجوں سے دوچار ہے۔ ملک میں استحکام اور معاشی ترقی کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ عراق کا دارالحکومت بغداد ہے۔ عراق کی سرکاری زبان عربی ہے۔ اس کے علاوہ کرد زبان بھی بڑے پیمانے پر بولی جاتی ہے۔ عراق کا بنیادی مذہب شیعہ اور سنی مسلمان ہے، جن میں چھوٹی عیسائی اور یزیدی برادریاں بھی ہیں۔ تیل کے ذخائر سے مالا مال عراق کی معیشت تیل کی برآمدات پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہے۔ عراق کا ایک بھرپور ثقافتی ورثہ ہے جو اپنی قدیم تاریخ، آثار قدیمہ کے مقامات، ادب، سائنس اور ریاضی میں شراکت کے لیے جانا جاتا ہے۔ عراق کی تاریخ متنوع اور کثیر جہتی ہے، جس میں قدیم تہذیبوں، علاقائی تنازعات اور جدید دور میں استحکام اور ترقی کی کوششوں کا نشان ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔